پتہ نہیں سی ایم رات کو خواب دیکھتا ہے اور پھر اٹھ جاتا ہے کہ جی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور گورنر راج لگ رہا ہے، ان کے دماغ پہ گورنر ہاؤس سوار ہے۔ میں صرف آپ سے سوال کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب تک میں قید نمبر 420 سے نہیں ملوں گا میں بجٹ پاس نہیں کروں گا۔ میں نے اس کو کہا تھا، پھر اس نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی تھی کہ میں بجٹ پاس نہیں کرا رہا تھا تو گورنر راج لگ جاتا۔ اگر اب 30 جون تک بجٹ پاس کوئی حکومت نہیں کرتی، چاہے وہ مرکزی اور صوبے کی ہو، تو اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ تو اس نے خود کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ اور میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو کبھی ذبح نہیں کریں گے۔ پھر بتائیں کوئی اسکینڈل کیسے ہوگا، نوکریاں کیسے بیچیں گے، کرپشن کیسے کریں گے، گندم کا اسکینڈل کیسے آئے گا، چینی کا اسکینڈل کیسے آئے گا؟ تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے تو نہیں کہا تھا، خود کہہ رہے تھے، پھر کہتے میرے خلاف سازش بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں انہوں نے، جو ہے دیکھیں وہ سی ایم صاحب بڑے اچھے بچے ہیں، وفاق سے جو ٹاسک دیا جاتا ہے ان کو کرتے ہیں، جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، لہٰذا ہم تو نہیں کہتے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ بجٹ پاس نہ کریں۔ اب مجھے پتہ نہیں، اب بجٹ میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ 11 کروڑ کی بسکٹ، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہم پہ مسلط ہوگی جو 11 کروڑ کی بسکٹ سال میں کھا جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ میں بجٹ پاس نہیں کروں گا، اگر بجٹ پاس نہ ہوتا تو فائنینشیل ایمرجنسی لگتی۔ تو اس لیے، اور پھر اتنی سپیڈ میں بجٹ پاس کیا انہوں نے کہ کسی صوبے میں بجٹ پاس نہیں ہو، سب سے پہلے انہوں نے بجٹ پاس کیا، اور ان کے چیئرمین کہہ رہے تھے گور علی خان بجٹ تو پاس ہی نہیں ہوا، ان کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا ان کے لیے کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں، ہمیں کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہوں۔ آج میں یہاں، اس سے پہلے میں ڈسکا گیا تھا، اور ڈسکا میں نے جو 10 لوگ شہید ہوئے، میں نے خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے ان کے ساتھ معذرت کی اور معافی معانگی کہ اس میں خیبر پختونخوا کی عوام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج میں یہاں پر بھی حاضر ہوا، میں آج وزیر اعظم صاحب سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سیدھا یہیں پہ آ رہا ہوں۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی اس پہ کہا ہے کہ ہمیں جن لوگوں نے ان کی جانیں بچیں، 3 ہمارے یہاں کے جو ہمارے مردان کے یا رستم کے ہمارے جو دوست تھے، ابھی میں ملاقات ہوئی، ان کو سول ایوارڈ سے نوازا جائے۔ میں اپنی طرف سے ان کو جو ہے وہ عمرے پہ بھیج رہا ہوں، اور یہاں جو شہید ہوئے ہیں یہاں پر یا پنجاب میں ہوئے ہیں ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ معاوضے کا اعلان کیا جائے وفاقی حکومت کی طرف سے اور صوبائی حکومت کی طرف سے۔ یہ بالکل میں یقین کرتا ہوں کہ اس سے شاید انسانی جانیں واپس نہیں آ سکتی ہیں، لیکن ان کی سپورٹ ہو سکتی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک امر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو ڈسکا بھی اور یہاں پر آ کے عوام سے ڈیفینیٹلی معذرت کرنی تھی، کیونکہ اس وقت ہمارے جو ٹورزم کے جو وزیر ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو یہ قتل کی FIR اور یہ ساری تو وزیر اعلیٰ کے اوپر ہونی چاہیے، اور ایک امپارشل انکوائری پارلیمانی کمیشن ہونا چاہیے جو اس کی انکوائری کرے، کیونکہ ایک سرکاری اور ماتحت بندہ کیا انکوائری کرے گا کہ وزیر اعلیٰ کو کہے گا کہ آپ اس میں مورد الزام ہیں؟ تو ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے۔ اور ہمیں جو 13 سال راگ سناتے رہے کہ ہم نے ہیلتھ میں، ہم نے یہاں پر ٹورزم میں اتنے کام کر لیے، تو آپ نے دیکھا کہ 3 گھنٹے جو یہ 15 منٹ کی روک لگا رہے ہیں، جھوٹ ہے۔ پانی جب اوپر سے آ رہا تھا اس کو 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور 2 گھنٹے تک میں جب پنجاب گیا ڈسکا، وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 2 گھنٹے تک چیخ چلا رہے تھے اور ہمیں کوئی امداد کے لیے نہیں آیا۔ تو ہمیں تو قیدی نمبر 420 یہ کہتا تھا کہ اگر آپ دریائے فرات کے اس پہ جو ہے کنارے پہ اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہاں تو 16 بندے شہید ہو چکے ہیں، تو ہمیں قیدی نمبر 420 کیا کہتا ہے کہ کیا یہ جو ہے آپ کی حکمران، میرے کھاتے میں تو 420 ہے، آپ کے کھاتے میں 804 ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو ہے میری وہ میتھ تھوڑی خراب ہے، آپ کی اچھی ہے، میں میتھ میں فیل ہوتا رہا ہوں، لہٰذا جو ہے وہ ہمیں یہ بتائے اگر ہماری حکمرانوں کو اپنے کرپشن سے، نوکریاں بیچنے سے، کمیشنیں کھانے سے، گندم بیچنے سے، چینی بیچنے سے، بلین ٹری بیچنے سے، ہسپتالوں کے سامان بیچنے فرصت ہوگی تو یہ ہمارے ٹورزم کے کام یہ کرتے۔ آپ دیکھیں کہ جنوبی اضلاع دہشت گردوں کے حوالے کر دیے، ٹورزم آپ دیکھیں کہ 1122 نہیں آ سکی، ان کے ادارے کہاں پر تھے؟ جب 1122 آئی تو انہوں نے کیا اس پہ ریسپانس کیا؟ اور اپنے آپ کو ہمارے تو جو ڈیپوٹیشن پہ ہمیشہ ہمارے ایک یہاں پر ترجمان ہے صوبائی حکومت کے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے مختلف سیاسی پارٹیوں میں ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں اور اتنے نظریاتی اس جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں جو باقی جماعت سے آتے ہیں، وہ تو مری کا واقعہ جو کہ PTI کے دور میں تو وہ بھی ان کھاتے میں ڈال رہے تھے کہ اس میں ہو جائے،
لہٰذا میں کہتا ہوں اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ انہوں سے جرم ہوا ہے. 12 مہینے ٹورزم فورس کہاں تھی, 122 کہاں تھا, غلط کام کیے ہیں. ہمیں تو مدینہ کی ریاست کا سبق سکھاتے تھے. مدینہ کی ریاست میں چوروں اور ڈاکوؤں کو اور قاتلوں کو جو ہے وہ ترقی دی جاتی تھی یا ان کو سزائیں دی جاتی تھی. یہ کوئی اور مدینہ کی ریاست ہے. مجھے نہیں لگتا, پتہ نہیں سی ایم رات کو خواب دیکھتا ہے اور پھر سے اٹھ جاتا ہے کہ جی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور گورنر راج لگ رہا ہے. ان کے دماغ پہ گورنر ہاؤس سوار ہے. میں صرف آپ سے سوال کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب تک میں قید نمبر 420 سے نہیں ملوں گا میں بجٹ پاس نہیں کروں گا. میں نے اس کو کہا تھا. پھر اس نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی تھی کیونکہ میں بجٹ پاس نہیں کرا رہا تھا تو گورنر راج لگ جاتا. اگر اب 30 جون تک بجٹ پاس کوئی حکومت نہیں کرتی, چاہے وہ مرکزی اور صوبے کی ہو, تو اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ تو اس نے خود کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا. ہم نے تو نہیں کہا تھا. اور میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو کبھی ذبح نہیں کریں گے. پھر بتائیں کوئستان اسکینڈل کیسے ہوگا, نوکریاں کیسے بیچیں گے, کرپشن کیسے کریں گے, گندم کا اسکینڈل کیسے آئے گا, چینی کا اسکینڈل کیسے آئے گا. تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے تو نہیں کہا تھا, خود کہہ رہے تھے. پھر کہتے میرے خلاف سازش بھی ہو رہی ہے. تو یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں انہوں نے. جو ہے دیکھیں وہ سی ایم صاحب بڑے اچھے بچے ہیں. وفاق سے جو ٹاسک دیا جاتا ہے ان کو کرتے ہیں. جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. لہٰذا ہم تو نہیں کہتے, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ بجٹ پاس نہ کریں. اب مجھے پتہ نہیں, اب بجٹ میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ 11 کروڑ کی بسکٹ, پتہ نہیں کون سی مخلوق ہم پہ مسلط ہوگی جو 11 کروڑ کی بسکٹ سال میں کھا جاتی ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ہم نے کچھ نہیں کیا تھا. وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ میں بجٹ پاس نہیں کروں گا. اگر بجٹ پاس نہ ہوتا تو فائنینشیل ایمرجنسی لگتی. تو اس لیے, اور پھر اتنی سپیڈ میں بجٹ پاس کیا انہوں نے کہ کسی صوبے میں بجٹ پاس نہیں ہو. سب سے پہلے انہوں نے بجٹ پاس کیا اور ان کے چیئرمین کہہ رہے تھے گور علی خان بجٹ تو پاس ہی نہیں ہوا. ان کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لہٰذا ان کے لیے کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے. وہ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. ہمیں کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں. میرے لیے میں تو نہیں, نبی وسواڑی کو ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے, نہ ہمیں کوئی پتہ ہے. خود ہی پی ٹی آئی والے اٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے پیسے دے رہے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ ہو رہا ہے. ایک کے ساتھ بھی اور پارٹی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے, چاہے وہ وفاق میں ہو, چاہے وہ پنجاب میں ہو, چاہے وہ سندھ میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو, اگر اپوزیشن کے ساتھ ایک ممبر بھی زیادہ آ جائے تو اس کا جمہوری حق ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. ہمارا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ خود ہی اتنے اپنے لیے کافی ہیں کہ خود ہی اپنے آپ ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد لے کر آئیں گے. ہمیں کوئی نہیں. اب دیکھیں کل تک مولانا فضل الرحمان کے پیچھے تراویاں پڑھ رہے تھے اور نمازیں پڑھ رہے تھے. کل تک مولانا فضل الرحمان کا سیاسی مسیحا بن گیا تھا. آج کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے بڑے غلط آدمی ہے. یہ لہٰذا پی ٹی آئی کے 2 چیپٹر ہے, ایک سرکاری چیپٹر جو کے پی میں اور ایک اسلام آباد کا چیپٹر. اسلام آباد چیپٹر جو مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پڑتا ہے اور یہاں والوں کو گالیاں نکالتا ہے. پہلے اپنے آپ میں جو ہے وہ اعتماد پیدا کر لیں, اپنے میں اتفاق پیدا کر لیں, پھر کسی اور کے ساتھ لڑیں. ہم بالکل اپنے لیگل ٹیم سے رابطہ کریں گے کیونکہ جو ہے اس وقت ٹورزم وزیر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے اور ان 16 بندوں کا جو ہے وہ خون جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں میں ہے. اور جو ہے ہم اس کے خلاف ڈیفینیٹلی ایف آئی آر کرانے جائیں گے کیونکہ یہ اس کا جو ہے اخلاقی جرت کا تو میں کہہ نہیں سکتا. اگر اخلاقی جرت ہوتی جو مدینہ کی ریاست کا سبق ہمیں بتاتے تھے, اسلامک ٹچ دیتے تھے کہ وہ استعفیٰ دے دیتے یا فلاں ہوتا, وہ اتنی لڑائی کے ساتھ اسلام آباد بیٹھتے, ان میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کوئی یہاں آ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے افسوس کر لے یا ڈس کر چلے جائے. اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں, وہ ان لوگوں کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتا. اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہاں کر ان سے معافی مانگے کہ ہماری صوبائی حکومت ہوتا ہے, غلطی ہوتی ہے, انسان معافی مانگتے ہیں, بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے, لیکن اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہاں آ کر ان لوگوں سے معافی مانگے. بلکہ مذاق اڑاتا ہے کہ میں تمبو لگانے جاؤں. اب تم صرف کرپشن کرو اور نوکریاں بیچو اور اپنے جو ہے نا کمیشنیں کھاؤ, باقی تم تمبو مت لگاؤ. شکریہ. ذبح نہیں کریں گے. پھر بتائیں کوئستان اسکینڈل کیسے ہوگا, نوکریاں کیسے بیچیں گے, کرپشن کیسے کریں گے, گندم کا اسکینڈل کیسے آئے گا, چینی کا اسکینڈل کیسے آئے گا. تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے تو نہیں کہا تھا, خود کہہ رہے تھے. پھر کہتے میرے خلاف سازش بھی ہو رہی ہے. تو یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں انہوں نے. جو ہے دیکھیں وہ سی ایم صاحب بڑے اچھے بچے ہیں. وفاق سے جو ٹاسک دیا جاتا ہے ان کو کرتے ہیں. جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. لہٰذا ہم تو نہیں کہتے, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ بجٹ پاس نہ کریں.
اب مجھے پتہ نہیں ہے، اب بجٹ میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ 11 کروڑ کی بسکٹ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہم پہ مسلط ہوگی جو 11 کروڑ کی بسکٹ سال میں کھا جاتی ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ میں بجٹ پاس نہیں کروں گا. اگر بجٹ پاس نہ ہوتا تو فائنینشیل ایمرجنسی لگتی. تو اس لیے اور پھر اتنی سپیڈ میں بجٹ پاس کیا انہوں نے کہ کسی صوبے میں بجٹ پاس نہیں ہو، سب سے پہلے انہوں نے بجٹ پاس کیا. اور ان کے چیئرمین کہہ رہے تھے گور علی خان بجٹ تو پاس ہی نہیں ہوا. ان کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لہٰذا ان کے لیے کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں، ہمیں کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں.